على رسوله أرسله إلى الناس شاهدا ومبشرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حاضرین و سامعین، بعد مغرب ہی سے آپ حضرات اب تک حضور کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یقیناً ایسی محفلیں بار بار آپ کو نہیں ملے گی، اور ایسی محفل میں جو قسمت کے دھنی ہوتے ہیں، اور بلکہ میں یوں کہہ دوں جنہیں مدینے والے مصطفیٰ ایسی محفل میں بلاتے ہیں وہی آیا کرتے ہیں۔ حضور کے بلائے بغیر، حضور کی اجازت کے بغیر کوئی ایسی محفل میں آ کر بیٹھ ہی نہیں سکتا ہے۔ آپ خوش نصیب ہیں، اللہ نے ہم کو بھی اور آپ کو بھی زندہ رکھا ہے۔ آپ کے یہاں غالباً پچھلے سال بھی یا کچھ سال پہلے جلسے ہوئے ہوں گے، لیکن ایک بات بتائیے، جتنے لوگ پچھلے سال جلسے میں ہوں گے کیا وہ سارے لوگ دنیا میں زندہ ہوں گے، یا کچھ لوگ قبر میں بھی چلے گئے ہوں گے؟ کچھ لوگ چلے گئے ہوں گے نا قبر میں۔ امام غزالی فرماتے ہیں، ہر تقریر کرنے والا، ہر واز کرنے والا اس نیت سے واز کرے کہ میں زندگی کی آخری تقریر کر رہا ہوں۔ جیسے میں ابھی تقریر کر رہا ہوں تو میں بھی یہ گارنٹی نہیں دے سکتا کہ کل کا جلسہ ہمیں پڑھنا نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اسی طرح امام غزالی فرماتے ہیں، ہر تقریر سننے والا اس نیت سے تقریر سنے، ہر جلسے میں بیٹھنے والا انسان، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے وہ جوان ہو، چاہے وہ بوڑھا ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ مرد ہو، ہر انسان اس نیت سے جلسے میں آ کر بیٹھے کہ میں زندگی کا آخری جلسہ سن رہا ہوں۔ پتہ نہیں اس کے بعد ہمیں کسی جلسے میں بیٹھنے کا موقع اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے گا یا نہیں فرمائے گا۔ اس لیے جب تک زندہ ہیں خوب نیکیاں کیجئے۔ اچھا ایک بات بتائیے، جتنے لوگ قبر میں چلے گئے ہیں، آپ کے یہاں قبرستان ہے نا بھائی صاحب، جو ہمارے درمیان سے چلے گئے ہیں، رخصت ہو گئے ہیں، تو یہ بتائیے کیا وہ قبر میں اگر چاہے، قبر میں جو چلے گئے ہیں، کیا مرا ہوا انسان جو قبر میں ہے وہ اگر چاہے میں ایک نیکی کروں، کیا وہ اپنے آپ ایک نیکی کر سکتے ہیں؟ ارے بولیے نا بھائی، ہاں یا نہیں؟ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں۔ اچھا جو قبر میں گئے ہیں وہ اگر چاہے میں ایک رکعت نماز پڑھ لوں، کیا پڑھ سکتے ہیں؟ اونچا بولے، پیار سے بولیے، نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن جب تک ہم زندہ ہیں، جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہے، جب تک زبان سلامت ہے، جب تک ہاتھ سلامت ہے، نیکیاں کرنا بہت آسان ہے۔ کتنا آسان ہے نیکی کرنا، میں آپ کو بتاؤں، جب تک یہ ہم زندہ ہیں نا، کتنا آسان ہے نیکیاں کرنا۔ ذرا ایک مرتبہ پورا مجمع محبت سے بولے سبحان اللہ۔ سچ بتائیے گا یہ سبحان اللہ کہنے میں کتنا ٹائم لگا ہوگا؟ ارے 1 سیکنڈ لگا ہوگا بھائی، یا اس سے بھی کم۔ 1 سیکنڈ میں 2 مرتبہ آدمی سبحان اللہ کہہ لے،
ہے نا، لیکن جب تک زندہ ہیں تو پتا ہے اس سانس کی ویلیو کیا ہے، اس زبان کی ویلیو کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ مدینے والے مصطفیٰ فرماتے ہیں جو کوئی مومن بندہ ایک مرتبہ دنیا میں سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے نام سے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگا دیتا ہے۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا، اور آگے سنیے، صرف اتنا ہی نہیں، اگر کوئی ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 90 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ کتنی نیکیاں؟ اونچا بولیں، کتنی نیکیاں؟ 90 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے جلسے میں آپ اس نیت سے آ کر بیٹھیں، دعا کریں میرے مولا ہم آئے ہیں یہاں گنہگار بن کر، لیکن یہاں سے اٹھیں تو ہمیں ایسی سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دینا، آئے تھے گنہگار بن کر، یہاں سے جائیں تو نیکوکار بن کر جائیں، یہاں سے اٹھ کر جائیں تو گناہوں سے توبہ کر کے جائیں۔ ایک بات بتائیے، آخری بات میں یہ آپ سے پوچھ لوں پھر میری گفتگو شروع ہو جائے گی، یہ بتائیے اس جلسے میں خرچہ کتنا ہوا ہوگا؟ ارے بھائی کم سے کم 1,00,000 2 لاکھ تو خرچے ہوئے ہی ہوں گے۔ ساری چیزوں کو آپ اگر جوڑ لیں، مائک ہے، شامیانہ ہے، لائٹ ہے، جنریٹر ہے، اور بہت سارے انتظامات ہیں، کھانا پینا ہے، لوگوں کے لیے مہمان نوازی ہے، اتنے روپے آپ نے خرچ کیے، کیا یہ روپے اگر آپ نے خرچ کیے، اگر آپ میں سے کوئی اگر صبح میں نمازی نہیں بنا تو سچ بتائیے گا کیا یہ 2-3 لاکھ خرچ کرنا آپ کا کامیاب ہوگا؟ ارے بولیے نا بھائی، کامیاب ہوگا؟ نہیں نہیں پیارے، آج تو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں، یہ سمجھ بیٹھے ہیں بس جلسہ کروا لو ہم عاشق رسول ہو گئے، بس یا رسول اللہ یا رسول اللہ کر لو۔ ابھی آپ جواب دے رہے تھے ناظم صاحب لبیک یا رسول اللہ کہہ رہے تھے، آپ بھی یا رسول اللہ یا رسول اللہ کہہ رہے تھے، لیکن میں کہوں گا لوگوں خوب یا رسول اللہ کیا کرو، لیکن ایک بات میں کہنا چاہوں گا، آپ اپنے علماء سے پوچھئے او جلسے میں آنے والوں، کیا صرف یا رسول اللہ کہنے سے کوئی عاشق رسول ہو جاتا ہے؟ کیا کوئی مزار پہ چلے جانے سے کیا وہ عاشق نبی ہو جاتا ہے؟ کیا کوئی چادر چڑھا دینے سے کیا وہ مصطفیٰ کا دیوانہ ہو جاتا ہے؟ نانا پیارے یاد رکھنا یہ ساری چیزیں بعد میں ہوگی، لیکن قیامت کے دن سب سے پہلے اگر کسی چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا تو وہ نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس لیے اگر کوئی نمازی نہیں ہے وہ یہاں پہ بیٹھے گئے، جلسہ میں آنے کا مطلب ہوتا ہے اگر کوئی بے نمازی ہو یہاں سے اٹھے تو نماز پڑھنے کا ارادہ لے کر اٹھے، کیونکہ لوگوں اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے، اگر کوئی نماز کی پابندی نہیں کرتا ہے تو مدینے والے مصطفیٰ فرماتے گئے جو بے نمازی ہوتا ہے، جو نماز کی پابندی نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عمر سے برکت کو اٹھا لیتا ہے۔ جو بے نمازی ہوتا ہے اللہ اس کے چہرے سے نور کو ختم کر دیتا ہے، اور جو بے نمازی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی روزی سے برکت کو اٹھا لیتا ہے۔ اب کوئی تعویذ کام نہ آئے گی، اگر آپ چاہتے ہو اللہ آپ کی عمر کو لمبی فرما دے، اگر آپ چاہتے ہو اللہ آپ کی روزی میں برکت دے، اگر آپ چاہتے ہو آپ کے چہرے میں نور آ جائے، آپ کا چہرہ چمکتا ہوا نظر آئے، تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس نماز پڑھنے کے عادی ہو جاؤ، نماز پڑھ لو۔ اگر نمازی آپ نہیں گئے یا رسول اللہ پوری رات نہیں بلکہ سینکڑوں جلسے میں جا کر کر لو، آپ حضور کے غلام نہیں ہو سکتے ہو، آپ حضور کے دیوانے نہیں ہو سکتے ہو، بلکہ جو نمازی ہوگا وہی عاشق مصطفیٰ ہوگا، جو نمازی ہوگا وہی غلام مصطفیٰ ہوگا، جو بے نمازی ہوگا وہ
کبھی بھی مصطفیٰ کا عاشق نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ ہے گر نبی سے محبت نمازی ہو جاؤ۔ مائک آپریٹر صاحب، ارے بھائی 10-15 راتوں سے بول رہا ہوں، بس آواز بڑھا دیجئے، مائک بڑا اچھا ہے آپ کا، بہت اچھا بج رہا ہے۔ ہے گر نبی سے محبت، ہے گر نبی سے محبت نمازی ہو جاؤ۔ تو کیا ہوگا اگر نمازی بنیں گے؟ تو کیا ہوگا؟ ملے گی قبر، ملے گی قبر میں راحت نمازی ہو جاؤ۔ بیس کم کیجئے، اچھا بج رہا ہے، بس بیس کم کر دیجئے، رہنے دیجئے۔ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، پورا مجمع ہاتھوں کو اٹھا کر بتائیں، نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، بولے انشاءاللہ، پورا مجمع بولے انشاءاللہ۔ بھائی انشاءاللہ بولے اس لیے کہ ارادہ کرنا آپ کا کام ہے، پیشانی میں سجدوں کی تڑپ عطا کرنا یہ اللہ کا کام ہے۔ اور یہ علماء اگر مسکرا کر دعا دے دیں گے تو یقیناً سب سے پہلے قیامت کے دن اگر کسی چیز کے بارے میں پوچھی جائے گی تو کس چیز کے بارے میں؟ ارے اونچا بولیے، کس چیز کے بارے میں؟ نماز کے بارے میں۔ اس لیے لوگوں اگر نماز کوئی نہیں پڑھتا ہے وہ مصطفیٰ کا دیوانہ نہیں ہو سکتا ہے، وہ مصطفیٰ کا عاشق نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے پہلا کام یہ کرنا ہے، جلسہ میں اتنا خرچ کیے ہو، یہاں سے اٹھ کے گھر جانا، او بہنوں میں تم سے بھی کہوں گا، یہاں سے اٹھ کے گھر جانا، بہانے مت بنانا کہ ہمارا چھوٹا بچہ ہے وہ پیشاب کر دیتا ہے، ہمارے کپڑوں کو ناپاک کر دیتا ہے۔ ارے اتنی بھی تم بیزی نہیں ہو کہ تم غسل کر کے نماز نہ پڑھ سکو، بلکہ اگر تم نمازی بن جاؤ گی تیری بیٹی کو اللہ کنیز فاطمہ بنا دے گا، اگر آپ نمازی بن جاؤ گے اللہ آپ کے بیٹے کو غلام مصطفیٰ بنا دے گا۔ اس لیے نماز پڑھیے، نماز کی برکت ہوگی، کم بھی کماؤ گے، جھوپڑی میں رہو گے، اگر نمازی رہو گے نمک روٹی ہی کھاؤ گے، اللہ اسی نمک روٹی میں جنت جیسا سکون عطا فرما دے گا۔ اونچا بولے نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، اور پیار سے بولے انشاءاللہ۔ اچھا ایک شعر اور، اجازت ہے پڑھ دوں؟ اجازت ہے؟ اجازت ہے پڑھ دوں؟ سنیے گا۔ اذان سن کے جو کاموں کو بند کرتے ہیں۔ اچھا آج کل ہوتا یہ ہے، ادھر آذان ہو رہی ہے، نوجوانوں کے موبائل کی سکرینیں بند نہیں ہوتی ہے، آذان مسجد سے ہوتی رہتی ہے، لوگوں کے گھروں کی ٹی ویاں بند نہیں ہوتی ہے، آذان ہوتی رہتی ہے، نوجوان گپ شپ میں لگے رہتے ہیں، ادھر مسجد میں آذان ہو رہی ہے، ادھر لوگ کرکٹ میں لگے رہتے ہیں، آذان ہوتی رہتی ہے، لوگ تاش کی پتی میں لگے رہتے ہیں، ادھر آذان ہوتی رہتی ہے، لوگ کیرم بورڈ میں گوٹیاں اڑانے میں لگے رہتے ہیں۔ میں کہنا چاہوں گا لوگوں آپ آذان کا احترام نہیں کرتے ہو، بات چیت میں لگے رہتے ہو۔ معین الدین قادری کا دوسرا پیغام یہ ہے کہ کل سے اگر آپ کی مسجد میں آذان کی آواز آپ کو سنائی دے، کہیں بھی رہنا، اگر موبائل چلا رہے ہو موبائل کو بند کر دینا، اگر گھر میں ٹی وی چل رہی ہے ٹی وی کو بند کر دینا، کیونکہ لوگوں جو آذان کا احترام نہیں کرتا ہے، جو آذان کے وقت بات چیت میں لگا رہتا ہے، جو آذان کے وقت کھیل کود میں لگا رہتا ہے، مصطفیٰ فرماتے ہیں اگر ایسا شخص مرے گا جو آذان کا احترام نہیں کرتا ہے، ایسا شخص مرے گا تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو موت دینے سے پہلے اس کے ایمان کو کہیں چھین نہ لے، یعنی وہ بے ایمان ہو کر مرے گا۔ لوگوں ہمارے پاس آپ کے پاس اگر سب سے بڑی دولت ہے وہ کون سی دولت ہے؟ ایمان کی تو دولت ہے، ہمارا
तुम्हारा मकान बड़ी दौलत नहीं है, रुपए पैसे बड़ी दौलत नहीं है। ओ मोमिनो, ओ मुसलमानों, कुर्बान जाओ, ऐसी दौलत अल्लाह ने दिया है जो दौलत अडानी के पास भी नहीं है, जो दौलत अंबानी के पास भी नहीं है। वो ईमान की दौलत हम और आपको अल्लाह ने अता फरमाया है, इसलिए ईमान की हिफाजत करो। अगर आजान की आवाज सुनना, यहाँ से उठ के जाना, माँ बहनों तुम भी सुनो, अगर आवाज की आजान की आवाज तेरे कानों में आ जाए, अगर झाड़ू लगा रही हो थोड़ी देर रुक जाना, अगर बिस्तर लगा रही हो थोड़ी देर रुक जाना, अगर बर्तन मांज रही हो थोड़ी देर रुक जाना। नौजवानों, आजान की आवाज सुनना, अगर मोबाइल चला रहे हो थोड़ी देर के लिए मोबाइल बंद कर देना, पहले आजान का जवाब देना। अगर ऐसा करोगे तो होगा क्या? आजान सुनने के जो कामों को बल्द करे उसे पुकारेगी जन्नत, नमाजी हो जाओ, उसे पुकारेगी जन्नत, नमाजी हो जाओ। जरा पूरा मजमा हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह। मैं माइक में यहाँ से देखे, यहाँ से बोल रहा हूँ, आवाज नहीं जा रही है। अब ज्यादा अंदर ना जाऊं वरना माइक के अंदर घुसूंगा तो बॉक्स खराब हो जाएगा। हाँ? वरना होता है कहीं कहीं माइक वालों के साथ बड़ा मसला होता है, माइक वाले सेट करके सो जाते हैं। एक जगह अचानक लाइट गुल हो गई, लाइट चली गई। अब वो सोया हुआ था, उसको किसी ने धक्के मारकर उठाया, ऑपरेटर साहब को। वो जल्दबाजी में उठा, हाथ पांव झाड़ा, पूरा तार इधर से उधर हो गया। उसके बाद जब लाइट आई, अब खूब कोशिश कर रहा है, इस बटन को दबा रहा, इस बटन को दबा रहा, इस बटन को दबा रहा है, लेकिन माइक चालू होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अचानक एक नाजिम साहब थे चालाक, वो उतर के गए, देखा हुआ क्या है। जब देखा झांक के तो देखा नींद से जो उठा था जल्दी जल्दी एक तरफ तार पकड़ा था, दूसरी तरफ नारियल की रस्सी में तार को जोड़ दिया था। तो कभी कभी ऐसा होता है, इसलिए आप बेदार रहे। जरा पूरा मजमा हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह और प्यार से बोले या रसूल अल्लाह। मैंने कितना पैगाम दिया, ऊंचा बोले। अभी मैं बताऊंगा, इंशाअल्लाह आपको गुफ्तगू सुनेंगे, आपका ईमान ताजा हो जाएगा। अगर आप सुनना चाहते हैं, मैं एक मंत्र पढ़ देता हूँ। पढ़ दूं? अरे बोलिए ना भाई, पढ़ दूं? ऐसे नहीं पढ़ूंगा, बल्कि पूरा मजमा हाथों को उठाकर पहले बोला या रसूल अल्लाह। जितने मर्द बैठे हैं कोई खामोश ना रहे, औरतें ना बोले, बल्कि मर्द जितने बैठे हैं पूरा मजमा हाथों को लहरा कर बोले या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है, जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा, और ऊंचा बोले उसका बेड़ा। मेरे हाथ में देखिए, मेरे हाथ में एक किताब है, इसका नाम है श्रीमद् भगवत गीता। मोइनुद्दीन कादरी जितनी बातें बोलेगा हवाला के साथ बोलेगा, लेकिन पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि मैं ऐसी किताबें आज पूरे हिंदुस्तान में पढ़कर लोगों को पैगाम क्या देता हूँ। मेरे भाइयों, मैं तो कहूँगा ऐसे जलसों से मैं पैगाम देता हूँ। जो लोग ये कहते हैं कि मुसलमान आतंकवादी होता है, इस्लाम आतंकवाद का पाठ पढ़ाता है, मैं ऐसे जलसों से लोगों को पैगाम देता हूँ कि ओ दुनिया वालों, अरे तुम कहते हो मुसलमान देश प्रेमी नहीं होता है, मुसलमान को भारत से प्यार नहीं है। अरे तुम हमारी मोहब्बत पे तुम शक करने बैठते हो, तुम हमारी मोहब्बत पे उंगलियां उठाते हो। अरे हम तो वो है, आज अगर अयोध्या में कोई मेला हुआ कुछ दिनों पहले, अरे वो तो तुम थे कि तुमने बोर्ड लगा दिया कि फला कौम के लोग यहाँ नहीं आ सकते हैं, मुसलमान का कोई बच्चा भी इस मेले में नहीं आ सकता है। वो तुम हो जिसने कभी उस मेले में बोर्ड लगाया, कभी उस मेले में बोर्ड लगाया। लेकिन सच बताना, पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा उर्स अगर किसी का होता है वो आला हजरत का उर्स होता है। क्या आला हजरत के उर्स में हमने कोई कभी बोर्ड
لگایا کہ اس عرس میں کوئی نہیں آ سکتا ہے یا فلاں نہیں آ سکتا ہے، مخدوم سمنانی کا کہ چھوچا میں عرس ہوتا ہے، کیا ہم نے کوئی بورڈ لگایا؟ نہیں لگایا۔ وارث دیوا کا، صابر پاک کا، ارے ان کی باتیں تو الگ ہے۔ خواجہ غریب نواز کا عرس اجمیر کی دھرتی پر ہوتا ہے، کیا ہم نے کبھی کوئی بورڈ لگایا یا کسی نے کوئی بورڈ لگا ہوا دیکھا کہ فلاں دھرم کے لوگ یہاں نہیں آئیں گے؟ نہیں نہیں، ارے ہم تو محبت بانٹتے ہیں، تم کہتے ہو مسلمانوں کو دیش سے پریم نہیں ہے، ارے ہم تو محبت ایسی بانٹتے ہیں، ہم کہتے ہیں چاند تارے گگن کی زینت ہے، پھول کانٹے پون کی زینت ہے، اور ہندو مسلم کو اس وطن میں ساتھ رہنے دو، یہ ہمارے وطن کی زینت ہے۔ ہم یہاں سے محبت بانٹتے ہیں، ہم تو محبت کا پیغام عام کرتے ہیں، لیکن وہ تم ہو جو کبھی پاکستان جاتے ہو، تم تو مسلمانوں کو، ہندوستانی کو پاکستانی کہتے نہیں تھکتے، لیکن وہ تم ہو جو پاکستان جا کر وہاں کی بریانی کھا کر آتے ہو اور تعریف کرتے ہو کہ پاکستان بڑا اچھا ہے۔ وہ تم ہو جو کبھی چائنا جاتے ہو، وہاں سے آ کر تعریف کرتے ہو کہ چائنا بڑا اچھا ہے۔ وہ تم ہو جو انگلینڈ جاتے ہو، کہتے ہو انگلینڈ بڑا اچھا ہے۔ وہ تم ہو جو کبھی نیوزی لینڈ جاتے ہو تو کہتے ہو نیوزی لینڈ بڑا اچھا ہے، لیکن ہمیں چھوڑو، ان علماء کو چھوڑو، ہمارے مدرسے میں پڑھنے والے ایک 10 سال کے بچے کو اٹھا کر پوچھو کہ تمہیں کیا اچھا ہے، وہ بچہ کھڑا ہوگا کہے گا میری اچھائی پوچھتے ہو، میری پسند پوچھتے ہو تو سنو سنو، نہ تو چائنا اچھا ہے، نہ تو انگلینڈ اچھا، نہ تو برطانیہ اچھا، نہ تو ہالینڈ اچھا، نہ تو نیوزی لینڈ اچھا، اگر ہمارے لیے پوچھتے ہو تو سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے گئے اس کی، یہ گلستاں ہمارا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان، نعرہ تکبیر۔ یہ ہمارا مذہب اسلام سکھاتا ہے، یہ مانوتا ہمارا اس اسلام دھرم دیتا ہے، لیکن یاد رکھنا آج جو لوگ اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے بھائی یہ مسلمان تو بھڑک جاتے ہیں، کبھی مولا مفتی سلمان ازہری کو جیل میں ڈالو کہ مسلمان ڈر جائیں گے، کبھی قمر غنی عثمانی صاحب کو جیل میں ڈالو تاکہ مسلمان ڈر جائیں گے۔ یاد رکھنا تم ہمیں ہمارے باپ کے نام سے ڈراؤ گے تو ہو سکتا ہے مسلمان باپ کے نام سے ڈر جائے، اگر ماں کو کچھ کر کے یعنی قید میں ڈال کر یہ دھمکی دے کر ڈراؤ گے تو ہو سکتا ہے مسلمان کا بچہ ڈر جائے، لیکن یاد رکھنا مسلمان کے بچوں کو اگر مدینے والے مصطفیٰ کے عشق سے اگر روکو گے تو یاد رکھنا یہ مسلمان اسے کبھی برداشت نہیں کریں گے، کیونکہ ہم تو وہ ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ مولانا بھڑک جاتا ہے یا فلاں مسلمان بھڑک جاتا ہے، ارے نہیں نہیں، ہم تو یہاں سے اعلان کرتے ہیں ہم اپنے باپ کے نام پر نہیں بھڑکتے ہیں، اپنی ماں کو گالی اگر کوئی دے دے ہماری ماں کو ہم اس کو بھی برداشت کرتے ہیں۔ میں اپنی بات بتاؤں، میں اگر کبھی ٹرین میں چلتا ہوں، ریلوے اسٹیشن پہ ہندوستان کے حالات ایسے ہیں، ریلوے اسٹیشن پہ کوئی مجھ کو ٹوپی اور داڑھی دیکھ کر کچھ بگ دیتا ہے، اللہ کی قسم میں اسے جواب نہیں دیتا ہوں، اگر میں چاہوں فوراً پلٹ کے اسے جواب دے سکتا ہوں، لیکن میں جانتا ہوں میرا ذاتی معاملہ ہے، اس میں الجھنا بیکار ہے، اور میں یہ کہتا ہوں ہمیں جتنی گالیاں دینی ہے دے دو، ہمارے باپ کو گالیاں دو گے ہم برداشت کریں گے، ہماری ماں کو گالیاں دو گے ہم برداشت کریں گے، لیکن اللہ کی قسم اگر مدینے والے مصطفیٰ کی شان میں ادنا سی گستاخی کرو گے تو یاد رکھنا ہم اپنے خاندان کو کیا اپنی جان کو بھی مدینے والے مصطفیٰ کے نام پر قربان کرنے کو تیار ہے، کیونکہ مدینے والے مصطفیٰ سے عشق کرنا اعلیٰ حضرت نے ہمیں سکھایا ہے کہ دنیا والوں جب تک زندہ رہو یہ کہتے رہو یا رسول اللہ، زمین و
و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے۔ اب تیار رہنا یا رسول اللہ، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، I love محمد، I love محمد۔ اب ذرا سنیے گا، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، کتاب کا نام ہے شریمد بھگوت گیتا۔ اگر آپ کی توجہ ہوگی تو میں ثابت کروں گا کہ پوری دنیا میں اگر سب سے کوئی سندر مذہب ہے تو وہ مذہب ہے اسلام ہے، اونچا بولے پورا مجمع، وہ مذہب اسلام ہے۔ ذرا سنیے گا، لیکن میرے بھائی آپ کو اپنے کردار سے، ہمیں اپنے کیریکٹر سے، ہمیں اپنے اخلاق سے، ہمیں اپنے جیون سے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ مذہب اسلام سندر مذہب ہے۔ ہمارا لباس ایسا ہونا چاہیے، ہمارا چہرہ ایسا ہونا چاہیے، ہماری زبان ایسی ہونی چاہیے کہ دوسرا اگر کوئی دیکھے تو یہ کہنے پہ مجبور ہو جائے جب مصطفیٰ کا غلام اتنا اچھا ہے تو ان کے آقا مدینے والے کتنے اچھے ہوں گے، یہ ہمیں ثابت کرنا ہوگا۔ غور سے سنیے گا، میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے ایک منتر میں پڑھنے جا رہا ہوں۔ کتاب کا نام ہے شریمد بھگوت گیتا، پیج نمبر 154 ہے۔ اس میں لکھا ہے وایردے یرمگڑی ولنا ششنکا پرجاپتشتم پر پتامہشت نمو نمستے ششاہشکرتا پنشت بھویو پی نمو نمستے ادھرما بھی بھوات تشنا پر دشینتی کل استریکیا استریشو دشتاشو پالشنے چایتے ورن شنکرا یو مام جمنادی چویتی لوک مہیشورم اسموڈھا سمرتیشو سرو پاپے ہے پرمچیتی گنیشیم چرنم شیشمنم ششانکم چرنم شیشمنم پروتم چرنم شیشمنم گنگا جلم مشنانم پنڈتم گودانم سواہا کلکی اوتار نیار پنتم پرتھوی مدھیم اور وسکیارتم بلون سوانم نم نگیم پشپپنم تبشیم ویرم مہاویر گرون پرانم پرادیپم وشلویشم سروپام اسما سگماروہا دیو دتم جگت پتی اسینا سادو اشت اشچرج گلوتی گریہ لیل گندھا اتی جوتی میں پرکاشم نتمشتگ بھومشتم پربھو گنگانم ناف بریدا لید گچھدین پراکرم پوترم گنگا شنانم متی پوترم پوترم پوترم۔ اور لوگوں مدینے والے مصطفیٰ ایسے ہیں، سید الانبیاء کی شان کا کیا کہنا، امام الانبیاء کے مرتبے کا کیا کہنا۔ ہم اور آپ تو نام لیتے ہی ہیں لیکن غیروں کو بھی ہم نے حضور کی تعریف کرتے دیکھا ہے۔ اب ذرا سننا، ایک پنڈت ہے نام ہے پنڈت سومناتھ ورما۔ وہ پنڈت جب چلتا ہے ایک ہاتھ میں ترشول رکھتا ہے، ایک ہاتھ میں چھوٹا سا لوٹا رکھتا ہے، ماتھے پہ چندن کا ٹیکا لگاتا ہے۔ وہ پنڈت جب چلتا ہے کچھ اور بولتا ہے لیکن جب زبان کھولتا ہے تو پھر مصطفیٰ مصطفیٰ بولتا ہے۔ اور وہ پنڈت کہتا ہے لوگوں شرنای گرونی مگا سکھ ساگر اتیر چار مگا شبھ ساگر چرنن ہے گرو نام اجاگر کرپا کرو گے شبھ نام سکھ ساگر گرو ہر کرپا منوہر پاوے اتیر چار مگا سکھ پاوے۔ اور جے گرو نام نمے کر جائے بے بینا محمد پار نہ ہوئے بے۔ اب ذرا سنیے گا، کبیر داس ہے، کبیر داس آ گئے۔ کبیر داس نے کہا کیا میں بھی کچھ بولوں؟ کہا کہ بولے۔ کبیر داس نے اپنے منہ کو کھولا اور بولا تو ایسا بولا، کہا لوگوں اسلام نے جو بتایا ہے وہی صحیح ہے۔ کہا کیا بولا؟ کبیر داس نے کہا اس دھرتی پر بسنے والے ہیں جتنے انسان، ارے رکھ
رکت سبھی کا ایک ہی رنگ ہے، رکت سبھی کا ایک ہی رنگ ہے، سب رکھتے ہیں جان، سب رکھتے ہیں جان، اور جس نے سب کو جنم دیا ہے بڑی اسی کی شان، ارے دوجا نہیں ہے مہان رے مورکھ، دوجا نہیں ہے مہان، دوجا نہیں ہے مہان۔ سبحان اللہ۔ اور پڑھوں گا لیکن ایک ساتھ اگر اور پڑھ دوں گا ایک ساتھ میں ملا کے تو پھر آپ لوگ صبح میں مفتی صاحب کو پکڑیے گا اور کہیے گا رات میں مولانا بلائے تھے کہ پنڈی جی بلائے تھے۔ ہاں ایک جگہ ہوا ہے، ہم یہ منتر پڑھے لمبا 15-20 منٹ تک پڑھتے رہے، ایک لڑکا کھڑا ہو گیا نعرہ لگانے لگا 20 سے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پنڈت معین الدین چترویدی۔ ہم نے کہا تم نے ہم کو پنڈت کیوں کہا جی؟ کہا کہ حضرت اتنا پڑھتے ہیں 15-20 منٹ تک پڑھتے رہتے ہیں۔ ہم نے کہا میں تو حضور کا دیوانہ ہوں اور میں ہر وقت حضور کے نام پر یہ کہنے والا ہوں، یہ دل عشق نبی میں گر مچل جائے تو اچھا ہے۔ او بھائی کوئی کہتا ہے تاج محل اچھا ہے، کوئی کہتا لال قلعہ اچھا ہے، کوئی کہتا دارجلنگ کی ہریالی اچھی ہے، کوئی کہتا ہے کشمیر کی وادی اچھی ہے، لیکن جو مصطفیٰ کے دیوانے ہوتے گئے وہ یہ کہتے گئے یہ دل عشق نبی میں گر مچل جائے تو اچھا ہے، یہ دل عشق نبی میں گر مچل جائے تو اچھا ہے، اور محمد کہتے کہتے دم نکل جائے تو اچھا ہے، محمد کہتے کہتے دم نکل جائے تو۔ واہ 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 واہ، کیا کہنا ہے، لاجواب۔ زندہ آباد، زندہ آباد، اللہ اکبر۔ اچھا ایک بات بتائیے، ابھی ایک نعرہ کچھ دنوں پہلے ہر ایک کی زبان پہ تھا، آئی لو محمد۔ اونچا بولیں، اب تقریر شروع ہو رہی ہے، کیا زبان پہ نعرہ کیا تھا؟ آئی لو محمد، اور اونچا بولے آئی لو محمد۔ محمد، بچہ بھی کہہ رہا تھا آئی لو۔ اچھا جتنے لوگ ایک مرتبہ ہاتھوں کو اٹھا کر بولے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ میرے مولا جتنے لوگوں نے ہاتھوں کو اٹھایا ہے انہیں 1 سال کے اندر کروڑ پتی بنا دینا۔ ایک اور دعا دے دوں، ایک اور چانس دیتا ہوں، میرے مولا جو لوگ شروع سے اخیر تک بیٹھے رہے گفتگو سماعت کرتے رہے انہیں کچھ دکھانا نہ دکھانا لیکن حضور کا گنبد خضرا ضرور دکھا دینا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ او بھائی ایک بات بتاؤں، اس سے بڑی دعا میرے پاس پوری رات میں نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ نے اگر آنکھیں دیا ہے نا، آپ تاج محل بعد میں دیکھو، لال قلعہ بعد میں دیکھو، ہریالی ہندوستان کی بعد میں دیکھو، دنیا کے نظارے بعد میں دیکھو، حضور کے گنبد خضرا کو پہلے دیکھو۔ کیا بات ہے، واہ۔ کیونکہ جو حضور کے مدینے سے آتا گئے وہ یہ گنگناتا گئے، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ پورا مجمع بولیے آج بھی ہے، کیا بولنا ہے؟ اونچا بولے کیا بولنا ہے؟ آج بھی ہے۔ اچھا ادھر والے سوچ رہے ہیں کہ سامنے والے پھنس گئے ہیں، آپ لوگ کائے نہیں بول رہے ہیں؟ کوئی دیکھے نہ دیکھے مدینے والے مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں، اس نیت سے پورا مجمع، اچھا ایسے نہیں، یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں ہے یہ گنبد خضرا، آئے ہائے 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 کتنا خوبصورت ہے گنبد خضرا، کبھی جا کر دیکھنا لوگوں۔ میں تو آپ سے بھی کہوں گا نوجوانوں، یہ گٹکوں میں پیسے کو برباد مت کرو، یہ چائے کی چسکی میں پیسوں کو برباد مت کرو۔ ماں بہنوں تم سے بھی کہوں گا، اگر آپ بھی حضور کا مدینہ دیکھنا چاہتی ہو تو قیمتی ساڑیاں کی فرمائش نہ کرو، قیمتی سلوار سوٹ کی فرمائش نہ کرو، کنگن پازیب نہ مانگو، بلکہ اپنے شوہر کو کہو اے میرے شوہر نامدار
سرکار ہمیں آپ سے کچھ نہیں چاہیے، میں پھٹے پرانے کپڑے پہن کر زندگی گزار لوں گی، مجھے کنگن نہیں چاہیے، مجھے پازیب نہیں چاہیے، مجھے یعنی کہ سونا چاندی ہیرے جواہرات نہیں چاہیے، بلکہ شوہر کو کہ قدموں سے لپٹ جانا اور کہنا او میرے سرتاج ہمیں کچھ نہیں چاہیے، اگر مجھ سے سچی محبت کرتے گئے ہمیں کچھ دکھاؤ نہ دکھاؤ لیکن حضور کا گنبد خضرا ضرور دکھا دو، کیونکہ ہم نے سنا گئے جو حضور کا گنبد خضرا دیکھ کر آ جائے تو مسکرا کر زبان پہ یہی آتا گئے اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا آج بھی ہے۔ اچھا آپ چپ رہیے گا، ان لوگوں کو بولنے دیجئے گا، میں دعا کروں گا میرے مولا جو جتنی بلند آواز سے بولیں انہیں اتنی جلدی حضور کا مدینہ دکھا دینا۔ بھائی کسی کی دعا قبول ہو یا نہ ہو لیکن میری دعا ضرور قبول ہوگی۔ ہاں مفتی صاحب، اور میں دعویٰ کر رہا ہوں کیوں؟ یہ میری بولی اگر ہو غلط ہو سکتی ہے، حضور نے فرمایا ہے سلاسو دعوات یستجاب لہن لا شک فیہن، دنیا میں تین لوگ ایسے ہیں وہ تینوں جب جب دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ان تینوں کی دعاؤں کو فوراً قبول فرما لیتا ہے۔ بتا دوں وہ تین کون ہے؟ بتا دوں؟ ارے بولو نا بھائی، بتا دوں؟ پہلا کون ہے، دوسرا کون ہے، تیسرا کون ہے؟ آقا فرماتے ہیں اور یاد رکھنا لوگوں میری بات غلط ہو سکتی ہے لیکن حضور کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا کیونکہ ہے قول محمد قول خدا فرمان بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان بدلا جائے گا، اور بدل گا زمانہ بدل گا زمانہ لاکھ مگر قرآن بدلا جائے گا۔ حضور نے جو فرما دیا ہے ہو کر رہے گا۔ آقا فرماتے گئے تین لوگوں کی دعاؤں کو اللہ فوراً قبول فرما لیتا ہے۔ پہلا سنو دعوت المظلوم، مظلوم جب دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، مظلوم کون ہے لوگوں؟ آپ کا کوئی پڑوسی ہے وہ اگر کمزور ہے، وہ بیچارہ غریب ہے، ان کے پاس طاقت زیادہ نہیں ہے، ان کے پاس دولت کا انبار نہیں ہے، آپ کو اللہ نے طاقت بخشی ہے، آپ کو اللہ نے مالدار بنایا ہے، آپ کو اللہ نے صاحب ثروت بنایا ہے، آپ اس غریب پہ اتیاچار کرتے ہو، اس کے حق کو مارتے ہو، اسے تم پریشان کرتے ہو، یاد رکھنا وہ غریب انسان، وہ مظلوم انسان جس پہ تو آج کمزور سمجھ کر جس پہ ظلم کر رہا ہے وہ تو تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے، لیکن اتنا یاد رکھنا مظلوم اگر رات کے سناٹے میں رات کے اندھیرے میں دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے اور دعا کرتا ہے اے پاک پروردگار عالم، اے خالق کائنات، اے رب کعبہ، میں تو اس کا بدلہ اس سے نہیں لے سکتا لیکن مالک میں نے سنا ہے جس کا دنیا میں کوئی نہیں ہوتا ہے، پروردگار عالم اس کا تو سہارا بنا کرتا ہے، اس کا تو سہارا ہوتا ہے، اے مولا میں تو بدلہ نہیں لے سکتا لیکن تو تو بدلہ لے سکتا ہے، تو تو احکم الحاکمین ہے، تو تو رؤوف الرحیم ہے، تو تو جبار و قہار ہے، اے مولا اس کا بدلہ تو ہی عطا فرمانا۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں ابھی وہ مجبور اور مظلوم انسان دعا مانگ کر چہرے پہ ہاتھ بھی نہیں پھیرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مظلوم کی دعا کو فوراً قبول فرما لیتا ہے۔ مظلوم کی دعا کو اللہ رد نہیں فرماتا ہے۔ خبردار کسی پہ ظلم نہ کرو۔ آج اگر طاقتور ہونا تو یاد رکھنا اللہ ہی طاقتور بنانے والا ہے، اور اگر اللہ چاہے تو منٹوں میں طاقت کو چھین بھی سکتا ہے۔
کتنے بڑے بڑے لوگوں کو اللہ نے زمین کے اندر دھسا دیا، جن کو اپنی دولت پہ ناز تھا، جس کو اپنی حکومت پہ ناز تھا۔ دوسرا کون ہے؟ سنو آقا فرماتے ہیں دعوت المسافر، مسافر جب دعا کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، اللہ مسافر کی دعا کو فوراً قبول فرما لیتا ہے۔ میں مسافر آدمی ہوں، کئی دنوں سے مسلسل باہر ہو، سفر پہ ہوں، میں دعا کرتا ہوں میرے مولا جتنے لوگ جتنی بلند آواز سے بولے انہیں اتنی جلدی گنبد خضرا کی زیارت عطا فرما دینا۔ ذرا محبت سے ہاتھوں کو اٹھا کر بولے یا رسول اللہ، اور پیار سے پورا مجمع بولے یا رسول اللہ۔ بھائی ایک دو لوگ جا رہے ہیں، جو جا رہے ہیں ان کو جانے دیجیے۔ کیوں جانتے ہیں؟ جانے والوں کو میں روکتا نہیں ہوں۔ ایک جگہ ایک مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے، ایک لڑکا ٹپ سے کھڑا ہو جاتا تھا بیچ سے۔ مولانا صاحب نے کہا، دیکھا، بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر کھڑا ہوا، مولانا صاحب نے پھر ڈانٹا، تقریر ہو رہی پھر کہاں جا رہا بیچ میں، پھر بیٹھ گیا۔ تیسری مرتبہ کھڑا ہوا لڑکا جانے کے لیے، مولانا صاحب نے اتنی زور سے ڈانٹا کہ ارے بیٹھا تو صبح تک بیٹھل رہ گیا۔ جلسہ ختم، تقریر ختم، سب چلے گئے۔ مولانا صاحب نے کہا، اے بیٹا جا رہا تھا پہلے سے، اب کیوں نہیں جا رہا؟ اب تو جلسہ ختم ہو گیا، تقریر ختم ہو گئی، اب جاؤ نا۔ لڑکے نے کہا، کیا کریں گے حضرت جا کے، جس کام کے لیے جا رہے تھے وہ کام یہیں تمام ہو گیا ہے، اس لیے جس کو جانا ہے قضائے حاجت کے لیے وہ جا سکتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے۔ ذرا جھوم کر پڑھنا، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تارے آج بھی ہے، اور میرے نبی سے میرا رشتہ، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اور ایک شعر پڑھوں، اجازت ہے؟ ارے بولیے اجازت ہے؟ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر بولیں سبحان اللہ۔ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، اور دین پہ مر مٹنے کا جذبہ، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ سنیے میں نے کیا کہا، ابھی چاروں طرف ایک ہنگامہ مچا تھا، چاروں طرف لوگ کہہ رہے تھے آئی لو، پورا مجمع بولو اگر آپ مصطفیٰ کے دیوانے ہو۔ لوگ کیا کہہ رہے تھے؟ آئی لو۔ بچے بھی کہہ رہے تھے آئی لو، ذرا ادھر والے بوڑھے بھی کہہ رہے تھے آئی لو، جوان بھی کہہ رہے تھے آئی لو محمد۔ لیکن میں ایک پیغام دینا چاہوں گا میرے بھائیوں، آئی لو محمد بینر پہ لکھنے والوں، آئی لو محمد کاغذ پہ لکھنے والوں، آئی لو محمد پوسٹر پہ لکھنے سے زیادہ بڑی بات، اور پیپر پہ لکھنے سے زیادہ بڑی بات، پوسٹر اور بینر پہ چھت کی دیوار پہ آئی لو محمد لکھنے سے بڑی بات یہ ہوگی اپنے دل کی تختی پر آئی لو محمد لکھو، اپنے کردار میں آئی لو محمد لکھو، اپنی سیرت میں آئی لو محمد لکھو، اپنے کردار میں آئی لو محمد لکھو۔ جس دن دل کے اندر تختی پہ آئی لو محمد لکھنا آپ نے شروع کر دیا تو یاد رکھنا ہوگا کیا، یہ کاغذ پہ آئی لو محمد لکھو گے، دنیا کا کوئی شاطر انسان اس کاغذ کو پھاڑ سکتا ہے۔ بینر پہ آئی لو محمد لکھو گے، دنیا کا کوئی شیطان اسے پھاڑ سکتا ہے۔ اگر کاغذ اور پوسٹر پہ آئی لو محمد لکھو گے، اسے کوئی دنیا کا انسان پھاڑ سکتا ہے۔ اگر چھت کی دیوار پر اگر آئی لو محمد لکھو گے، دنیا کا کوئی انسان پھاڑ سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھنا، اگر جس دن ہم اور آپ نے دل کے اندر آئی لو
लम मोहम्मद लिखना शुरू कर दिया। दुनिया में किसी माँ ने ऐसे लाल को जन्म नहीं दिया है जो हमारे और मुसलमानों के दिल को फाड़ सके, क्योंकि जब दिल के अंदर आई लव मोहम्मद होगा, किरदार में आई लव मोहम्मद होगा, सीरत में आई लव मोहम्मद होगा, अखलाक में आई लव मोहम्मद होगा, फिर जब ज़बान पे आई लव मोहम्मद आएगा तो यही मचल कर कहोगे ये इस्लाम सीना पसीना न होता, खुदाई का ऐसा करीना न होता, और ज़मी आसमां चांद सूरज सितारे मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। नाराए रिसालत, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। अब जरा सुनिएगा लोगों, और एक बात मैं कहूं, मैंने क्या कहा, पोस्टर पे आई लव मोहम्मद लिखने से ज्यादा बड़ी बात ये होगी अपने दिल की तख्ती पे आई लव मोहम्मद लिखो। जिसके दिल में आई लव मोहम्मद होगा, सच बताना, वो कभी झूठ बोल सकता है क्या? जिसके दिल में आई लव मोहम्मद होगा वो कभी झूठ नहीं बोलेगा। जिसके दिल में आई लव मोहम्मद होगा वो कभी सूद नहीं खा सकता है। जिसके दिल में आई लव मोहम्मद होगा वो कभी नमाज नहीं छोड़ेगा। जिसके दिल में आई लव मोहम्मद होगा वो कुछ भी हो जाए दूसरे के हक नहीं मार सकता है। मेरे भाई, आजकल तो यहाँ तक हो रहा है, मुफ्ती साहब, लोग दूसरों के हक मारते मारते अपनी बेटियों का भी हक मारना शुरू कर दिए। हमने यहाँ तक देखा है, अगर बेटी ने 1 कट्ठा जमीन मांगा है तो बाप बूढ़ा इतना नाराज हो गया कि 10 साल तक अपनी बेटी के दरवाजे पर कदम रखना छोड़ दिया है। क्यों? इसलिए कि बेटी ने 1 कट्ठा जमीन मांगा है। ओ बेटियों से चिढ़ने वालों और बेटियों के सारे हक को मार कर अपने बेटों को देने वालों, अरे ये बेटियां हैं। कुरान ने क्या कहा है? बेटियां वलैसा सकरु कल उनसा, बेटा बेटी की तरह नहीं हो सकता है। बेटा बेटी की तरह नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? हमने तो देखा है कि कितने ऐसे जनाजे को कि 3 बेटे हैं, 1 बेटा खड़ा हो गया और कहने लगता, ओ मोहल्ले वालों, खबरदार, कोई मेरे बाप के जनाजे को उस वक्त तक नहीं उठाएगा जब तक के मकान का बंटवारा न हो जाए, जब तक के जमीन का बंटवारा न हो जाए, जब तक के गाड़ी का हिस्सा न लग जाए। ये तो बेटा को हमने देखा है, लेकिन क्या कभी किसी बेटी को भी देखा है कि बेटी आकर खड़ी हो जाए और कहे कि ओ मोहल्ले वालों, मेरे बाप ने सारी जमीन मेरे भाइयों को दे दी है, इसलिए उस वक्त तक जनाजा नहीं उठने दूंगी जब तक कि मुझे जमीन में हिस्सा ना मिल जाए। हमने बेटी को नहीं देखा है, लेकिन हजारों बेटे की तारीख हमने पढ़ा है और सुना है, अपनी आंखों से देखा है कि बेटे ने बाप के जनाजे को उठने से रोक दिया है। ओ भाई, बेटियां तो अल्लाह की रहमत होती है। बेटियां तो घर की रहमत और घर की रौनक, घर की जीनत हुआ करती है। ये बेटी कौन है? किसकी अजमत क्या है? मुस्तफा फरमाते हैं कि लोगों, एक मर्तबा हुजूर जा रहे थे, सहाबा साथ में थे। हुजूर से सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, वो फला घर को देखिए, उस घर के ऊपर में आसमान से नूर टपक रहा है और ऐसा नूर टपक रहा है कि उस नूर की रोशनी से उसके चारों तरफ घर को जगमग जगमग रोशन रोशन कर दिया है। मुस्तफा फरमाते हैं, ए सहाबियों, पता है, उस घर में जाकर पता करो, उस घर में 2 चीजें होंगी, 2 में से एक चीज जरूर होगी, या तो उस घर में किसी यतीम की परवरिश हो रही होगी, या उस घर में अल्लाह ने उस घर वाले को बेटी जैसी रहमत अता फरमाया होगा। ये बेटी का मकाम है, जिस घर में बेटी आ जाए अल्लाह की रहमतें झमाझम बरसती है। लेकिन मेरे भाई, आज लोग अपनी बेटियों को पहले तो 1 मर्तबा मारते थे, अपनी बेटी को जिंदा कब्र में डाल देते थे, लेकिन आज के जमाने का मुसलमान अपनी बेटी को रोजाना ये कह के मार देता है कि बेटी,
अरे ढंग से रह लिया कर, तू तो पराए घर जाने वाली है, तू पराए घर की चीज है, पराए घर में तू कैसे रहेगी। खुदारा मैं हाथ जोड़कर कहूंगा कि आप कभी भी अपनी बेटी को ये ताने मत दिया करो कि मेरी बेटी तू पराए घर जाने वाली है। याद रखना, बेटी अपने आप को परायापन उस वक्त तक महसूस नहीं करती है जब वो ससुराल जाती है दुल्हन बनकर पहली मर्तबा। अपने आप को वो पराया घर, बाप के घर को नहीं समझती है, लेकिन जब ससुराल से घर आती है ना, एक तौलिया ढूंढती है अपने चेहरे को पोंछने के लिए, तब उसको लगता है कि मेरा बाप का घर अब पराया घर हो गया है, मैं इस घर के लिए पराई हो गई हूँ। उस कमरे में फला भाभी रहती है, उस कमरे में फला भाभी रहती है, उस कमरे में फला भाई की बीवी रहती है। याद रखिएगा, वो पर्स रखने के लिए कमरा ढूंढती है, उसको कोई कमरा नहीं मिलता है। वो अपना बैग रखने के लिए, कपड़े रखने के लिए रूम ढूंढती है। अपने बाप के घर आकर, अपनी मायके आकर, तब भी उसे कोई कमरा नहीं मिलता है। मैं तो कहूंगा ओ लोगों, अगर बेटी का सम्मान आपके दिल में है तो एक काम करना, आज के बाद 4 बेटों से अल्लाह ने नवाजा है, उनके लिए 4 बेटों के लिए 2-2 कमरे बनवाते हो। 8 कमरे 4 बेटों के लिए 2-2 कमरे बनवाते हो, जहां एक कमरा बढ़ा के वहां बनवाना, और अपनी बेटियों से कहना मेरी बेटियों ये एक कमरा मैंने तेरे नाम से बनवाया है, ये एक कमरा मैंने तेरे लिए बनवाया है। बेटी जब तेरा जी चाहे आकर इस रूम में आराम कर लेना, शौहर की इजाजत लेकर आ जाना, अपने बाप के घर में आराम कर लेना। मेरे भाइयों, अपनी बेटियों को ये कहने वालों, 10 साल तक एक बूढ़े ने अपनी बेटी के दरवाजे पर कदम रखना छोड़ दिया, सिर्फ किस वजह से कि बेटी ने 1 कट्ठा जमीन मांगा था। अल्लाह अकबर। मुफ्ती साहब, ये कानपुर इलाके का वाकया है कि एक बाप से बेटी ने 1 कट्ठा जमीन सिर्फ मांगा। बाप इतना नाराज हुआ कि 10 साल हो गए अपनी बेटी के दरवाजे पर कदम नहीं रखा। मेरे भाइयों, मैं आपसे कहूंगा, गौर से सुनिएगा, 10 साल हो गए ना, 10 साल के बाद उस बूढ़े बाप की किडनी खराब होने लगी। एक किडनी मुकम्मल खराब हो गई, दूसरी किडनी भी 50% से ज्यादा खराब हो गई। डॉक्टर के यहाँ हॉस्पिटल में जाकर एडमिट किया गया। डॉक्टरों ने लाइलाज कर दिया, कहा कि जब तक इसकी एक नई किडनी नहीं लगेगी तब तक ये अच्छा नहीं हो सकता है। सारे 4 बेटे थे उनके, सारे बेटे पीछे भाग गए। बहुएं कहने लगी, अरे पागल है क्या, आप जवान है, बाप बूढ़ा है, बाप मर भी गया तो क्या हो गया, लेकिन आपको अपने बच्चों की परवरिश करनी है, अपनी बीवी की देखभाल करनी है। अगर आप किडनी दे देंगे तो फिर आप जवानी में कमजोर हो जाएंगे। ये सुनकर सारे बेटों ने हाथ खड़े कर दिया, कहा अब्बा जी अब मैं किडनी अपनी नहीं दे सकता। याद सुनिएगा, ये खबर डॉक्टर के पास से निकली, शहर में पहुंच गई, शहर से निकली गांव में पहुंच गई, गांव से निकली मोहल्ले में पहुंची, मोहल्ले से निकली आखिरकार उसकी उस बेटी के दरवाजे तक ये खबर पहुंच गई, जिस बेटी के दरवाजे पर उस बूढ़े बाप ने 10 साल से कदम नहीं रखा था। वो बेटी को जब खबर मिली है, अपनी एक छोटी सी बेटी उनकी गोद में थी, दूध पीने वाली बेटी, उसे गोद में उठाती है, उसी हॉस्पिटल में पहुंचती है। हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद काउंटर पे जाकर पता करती है कि फला नाम का पेशेंट किस वार्ड में है, कहा कि फला वार्ड में है। कौन सा डॉक्टर इलाज करता है, कहा कि फला डॉक्टर इलाज कर रहा है। उस डॉक्टर को तलाश करती है, डॉक्टर को तलाश करने के बाद कहती है कि डॉक्टर साहब क्या मामला है इस पेशेंट के साथ। कहने लगा, डॉक्टर मेरी बेटी ये एक बूढ़ा इंसान है, इसकी एक किडनी फेल है, एक किडनी 50% से ज्यादा खत्म हो गई है, एक किडनी की नई किडनी की जरूरत है, इसे कोई जवान देगा तभी ये बच पाएगा। वो लड़की कहने लगी, डॉक्टर
डॉक्टर साहब इनके बेटों ने नहीं दिया। कहा कि नहीं, सारे बेटों ने हाथ खड़ा कर दिया। इतना सुनकर वो लड़की कहने लगी, डॉक्टर साहब इनके बेटों ने नहीं दिया तो क्या हुआ, मेरा ऑपरेशन कीजिए, मैं इस बूढ़े इंसान को किडनी देने को तैयार हूं। अल्लाह अकबर। सुनिएगा, डॉक्टर ने कहा, ओ बेटी, अरे तू समझ रही है क्या बोल रही है? अरे तू अगर किडनी देगी तू कमजोर हमेशा के लिए हो जाएगी, तुझे बीमारियां घेर लेंगी। बेटी सोच ले, समझ ले। अरे मैंने सब सोच लिया है, आप मेरा ऑपरेशन कीजिए, एक किडनी निकाल कर उस बूढ़े इंसान को दे दीजिए, उसे दे दीजिए। डॉक्टर ने माना। लिखा पढ़ी करने के बाद उसका ऑपरेशन करके एक किडनी निकाल कर उस बूढ़े को दे दिया। जैसे ही बूढ़े को दिया, लड़की 8-10 दिन में तंदुरुस्त हो गई। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया डॉक्टर ने। लड़की घर जाने लगी अपनी छोटी सी बेटी को लेकर। लड़की जब जाने लगी, डॉक्टर ने कहा, ओ औरत, ए खातून, लड़की सुन इधर, अरे तू तो किडनी तो दे दी, लेकिन ये नहीं बताई कि तेरा उस बूढ़े इंसान से रिश्ता क्या है, वो तेरा लगता कौन है कि जहां उनके बेटों ने किडनी देने से इनकार कर दिया कि तू किडनी देने को तैयार हो गई। जब इतना सुनती है, वो कहती, मुझसे मत पूछो मैं कौन हूँ। अगर अगर वो बूढ़ा इंसान पूछे तो उन्हें एक ये चिट्ठी मैं दे रही हूँ, एक खत दे रही हूँ, ये खत उसे दे देना। जब वो लड़की चली गई, कुछ दिनों के बाद उस बूढ़े इंसान को होश आया। वो जब बिस्तर से खड़ा हुआ, सारे बेटे आ गए। अब्बा जान चलिए मेरे घर चलिए। वो बेटा कहने लगा, बाबा जान मेरे घर चलिए। तीसरा बेटा कहने लगा, अब्बू अब मेरे घर चलिए, मैं आपकी सेवा करूंगा, आपकी खातिर तवाज़ो करूंगा, आपकी खातिरदारी करूंगा, आपके हर दुख सुख का ख्याल रखूंगा। उस बूढ़े ने कहा, ओ नालायको, हटो यहाँ से मेरे सामने से, पहले मुझे उस डॉक्टर के पास ले चलो जिस डॉक्टर ने मुझे दोबारा इलाज करके मुझे दोबारा जिंदगी दे दिया है। मैं उस डॉक्टर का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। वो बूढ़ा इंसान गया, डॉक्टर के पास हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। डॉक्टर साहब, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आपका शुक्रिया मैं अदा करता हूँ कि आपने मुझे नए से खड़ा कर दिया है, दोबारा चलने के काबिल कर दिया है। अब सुनिएगा डॉक्टर का जवाब। डॉक्टर ने कहा कि ओ बूढ़े इंसान, अरे शुक्रिया ही अदा करना है तो इस डॉक्टर का शुक्रिया मत अदा करो, बल्कि अगर शुक्रिया अदा करना है उस लड़की का शुक्रिया अदा करो जिसने अपना किडनी तुम्हें देकर चली गई है। अल्लाह अकबर। कहा कि कौन थी वो लड़की, कोई पता तो होगा। कहा कुछ तो नहीं बताई है, एक चिट्ठी, एक खत हमें देकर गई है, ये कागज में कुछ लिखा हुआ है, पढ़ लो खुद ही। जैसे ही पढ़ा उस बाप ने, उनके नीचे से जमीन हिलने लगी। उस खत में लिखा था, बाबा जान आपकी मैं कोई और नहीं हूँ, बल्कि जो किडनी आपको देकर जा रही हूँ आपकी वही बेटी, वही गुड़िया, वही बदकिस्मत बेटी हूँ जो 1 कट्ठा जमीन आपसे मैंने मांगा था, तो 10 साल हो गए आपने मेरे दरवाजे पर कदम नहीं रखा है। अल्लाह अकबर। मैं आपसे कहूंगा उसमें और भी चीजें लिखी थी। बाबा जी आपको क्या पता है अब्बू जान कि आपकी बेटी के 10 साल कैसे गुजरे हैं। हर रमजान इफ्तार निकाल कर आपका इंतजार करती थी, हर ईद में आपका इंतजार करती थी, बच्चों को नए कपड़े पहना देती थी। बच्चे कहते थे, माँ तुम्हें क्या हुआ है, तू ईद में कपड़े क्यों नहीं पहनती है? तो मैं कहती थी, बाबू मेरा बेटा, मेरे बच्चों, तेरी माँ की ईद तो उस दिन होगी जिस दिन तेरा नाना तेरी माँ के दरवाजे पर मुलाकात के लिए आएगा। उस दिन तेरी माँ ईद का दिन मनाएगी। अल्लाह अकबर। ओ मेरे भाई, बेटियों से प्यार करो, किसी का हक ना मारा करो, बल्कि ये याद रखो हराम से बचो, हराम से, क्योंकि हराम में अल्लाह ने बरकत नहीं दिया है, बल्कि अल्लाह ने हलाल में बरकत दिया है। हलाल में बरकत है, हराम में बरकत। पूरा मजमा बोलो, हराम में बरकत,
نہیں ہے، حلال میں برکت ہے۔ لیکن میرے بھائی آج ہوتا کیا ہے، آج لوگ یہ سمجھتے ہیں شارٹ کٹ سے اگر پیسے نہ کمائے جائیں تو پھر ہم مالدار کیسے ہوں گے، ہم تو غریب ہی رہ جائیں گے۔ خبردار خبردار، کتنے لوگوں کو ہم نے بھی آپ نے بھی دیکھا ہوگا جو حرام طریقے سے پیسہ کمایا لیکن اس کے پاس پیسے بچے نہیں، بلکہ وہ پیسے 2-4 سال کے اندر ختم ہو گئے۔ حلال کمائیے، اگر حلال کی کمائی کریں گے تو تھوڑی سی بھی دولت اگر اپنے بچوں کے لیے چھوڑ کر جائیں گے اسی میں اللہ اتنی برکت دے گا، اتنی برکت دے گا کہ اللہ دنیا میں آپ کے بچے کو مالدار بھی بنا دے گا، مرنے کے بعد جنت کا حقدار بھی بنا دے گا۔ ذرا پورا مجمع ہاتھوں کو اٹھا کر بولیے سبحان اللہ، اور پیار سے بولیے یا رسول اللہ، ارے بلند آواز سے بولے یا رسول اللہ۔ ذرا غور سے سنیے گا، ہم نے کیا کہا، آئی لو محمد۔ کاغذ پہ لکھنے سے زیادہ بڑی بات یہ ہوگی کہ اپنے دل کی تختی پر آئی لو محمد لکھیے۔ میں ادھر آؤں گا لیکن میں نے جو منتر پڑھا میں نے کیا کہا، سب سے اچھا مذہب اگر کوئی ہے تو وہ مذہب، اونچا بولے پورا مجمع، وہ مذہب اسلام ہے۔ ذرا غور سے سنیے گا، وہ مذہب اسلام کیسے سب سے اچھا مذہب ہے، کیسے سب سے سندر مذہب ہے۔ سب سے اچھا مذہب اس لیے ہے کہ ہمارا اسلام کہتا ہے، ایک بات بتائیے، ہمارے ہاتھ میں پاؤں میں، آپ کے بھی ہاتھ پاؤں میں ناخون ہیں، یہ ناخون ہے نا، ناخون یہ کتنے دنوں میں کاٹنے چاہیے؟ یہ مفتی صاحب سے پوچھئے، یہ کہیں گے زیادہ سے زیادہ آپ 40 دن تک ہی چھوڑ سکتے ہو، 40 دن کے اندر اندر ناخون کو کاٹنا ضروری ہے۔ 40 دن سے زیادہ ناخون کو بڑھانا یہ مکروہ تحریمی لکھا ہے اسلام نے۔ لیکن ایک کتاب کا نام ہے فتوی عالمگیری، اس کتاب میں یہ بات لکھی ہے، یہ تو اور لوگوں کے لیے ہے، لیکن اگر کوئی گائے کا دودھ دوہتا ہو، کوئی بھینس کا دودھ نکالتا ہو تو وہ 40 دن کا کیا 10 دن کا بھی انتظار نہ کرو، بلکہ ہر سفتہ میں، ہر ہفتہ میں وہ ناخون کو کاٹ لیا کرے۔ اس کی وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے؟ ریزن اس کتاب میں لکھی گئی ہے فتوی عالمگیری میں کہ لوگوں جو گائے کا دودھ نکالتا ہے، جو بھینس کا دودھ نکالتا ہے، اگر اس کے ناخون بڑے رہیں گے وہ جانور کا دودھ نکالے گا، کہیں ناخون لگنے کی وجہ سے جانور کے تھن میں کوئی گھاؤ نہ ہو جائے، کوئی زخم نہ ہو جائے، جانور کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ارے جو مذہب اسلام جانوروں کا اتنا سمان سکھاتا ہے وہ انسانوں کا کتنا سمان سکھاتا ہوگا، وہ مانوتا کی کیسی پاٹ پڑھاتا ہوگا۔ غور سے سنیے گا، آج جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تو خون بہانے کی اجازت دیتا ہے، ارے پوچھئے علماء سے، یہ بتائیں گے آپ کو۔ ہم وضو کرتے ہیں، وضو میں اگر 1 لوٹا پانی سے اگر وضو ہو سکتا ہے تو اس سے زیادہ پانی خرچ کرنا یہ منع کیا ہے اسلام نے، اسے فضول خرچی بتایا ہے اور مکروہ بتایا ہے، یعنی ضرورت سے زیادہ پانی وضو میں خرچ کرنا۔ وضو تو عبادت ہے نا بھائی، وضو کرنا تو عبادت ہے۔ جب عبادت جیسی، وضو جیسی عبادت میں اگر کوئی زیادہ پانی خرچ کرے، اسلام زیادہ پانی خرچ کرنے سے منع کرتا ہے، تو وہ اسلام کسی کا خون بہانے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ لیکن شرط ہے اسلام کو سمجھنا ہوگا۔ آج ہوتا یہ ہے، کسی شرابی کو ہماری قوم کا کسی نے دیکھا، لوگ کہتے ہیں ارے یہی تو اسلام کہتا ہے۔ کسی جواری کو دیکھا، کہتے ہیں یہی تو اسلام کہتا ہے۔ نہیں میرے بھائی، اسلام وہ نہیں کہتا گے، بلکہ اگر اسلام کو سمجھنا ہے
ہے کسی شرابی سے مت سمجھو، کسی جواری سے مت سمجھو، بلکہ اگر اسلام کو سمجھنا ہے ہمارے علماء کے قریب آ جاؤ۔ یہ علماء تمہیں حضور کی سیرت پڑھ کر سناتے جائیں گے، اسلام سے آپ کو محبت ہوتی چلی جائے گی، اسلام سے پریم ہوتا چلا جائے گا۔ غور سے سنیے ہمارا اسلام کیا کہتا ہے۔ اسلام کہتا ہے لوگوں، جب تک تیرا پڑوسی تجھ سے راضی نہ ہو جائے، پڑوسی سمجھتے ہیں نا جو آپ کے گھر کے بغل میں جن کا گھر ہو، اور پڑوسی اسلام میں کہا گیا ہے ایسا نہیں کہ جس کا گھر آپ کے بغل میں ایک گھر وہی پڑوسی ہے، نہیں، بلکہ داہنے طرف 40 گھر، بائیں طرف 40 گھر، اور آگے 40 گھر، پیچھے 40 گھر، یہ چاروں طرف 40 گھر آپ جوڑ لیں، یہ سارے لوگ آپ کے پڑوسی ہیں۔ یہ اسلام نے کہا ہے، اور اسلام کہتا ہے جب تک تیرا پڑوسی تجھ سے راضی نہ ہو جائے، خوش نہ ہو جائے، تب تک تو پکا مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ حضور کی حدیث ہے۔ میرے بھائی اپنے پڑوسی کا خیال کرو، یہاں پڑوسی تو دور کی بات ہے، لوگ اپنے ماں باپ کا تک کا خیال نہیں کرتے ہیں۔ اگر کوئی پیر صاحب آ جائے، لوگ ان کے پاؤں کو دھو دھو کر پینے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ وہ بھی پیر کیسا ہونا چاہیے، آج اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ پیر کیسا ہونا چاہیے۔ کوئی 5 انگلی میں 5 انگوٹھی پہن کر آ جاتا ہے، وہ کہتا ہم بڑے پہنچے ہوئے ہیں، لوگ ان سے بیعت ہو جاتے ہیں، اس سے مرید ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ 5 انگلیوں میں 5 انگوٹھی پہننے والا کبھی بھی پیر نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ شریعت کا مسئلہ یہ ہے، اسلام کا قانون یہ ہے کہ مرد کے لیے سونا پہننا بالکل بھی حرام ہے، یعنی اتنا سا بھی مرد سونا نہیں پہن سکتا ہے۔ عورت اگر پورے بدن کو سونے سے لاد لے اس کے لیے جائز ہے، لیکن مرد کے لیے اتنا سا بھی سونا پہننا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ اور چاندی، صرف چاندی کی 1 انگوٹھی پہننا، وہ بھی جس کا وزن 4.5 ماشا سے کم ہو، 1 انگوٹھی اتنے وزن سے کم کی انگوٹھی پہننا، چاندی کی انگوٹھی، یہ 1 انگوٹھی پہننا مرد کے لیے جائز ہے۔ گلے میں اگر لاکٹ پہنے، ہار پہنے، تو یہ مرد کے لیے حرام ہے۔ ہاتھ میں 3-4 انگوٹھی پہننا مرد کے لیے حرام ہے۔ اور لوگ آج گلے میں پہنتے ہیں، ہم تو ان چھوکروں کو دیکھتے ہیں، ان میں سے کچھ کو یہ باہر سے آئے گا گلے میں ہار ڈال کر، ہاتھ میں کڑا پہن لیتا ہے، وہ کان بھی کچھ لوگ چھدوا لیتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے مسلمان کا بچہ کہلاتا ہے اور وہ کان بھی چھدتا ہے، بال تو کرتا ہی ہے، لیکن وہ ہم تو کہتے ہیں ناک بھی چھدوا لیتا۔ ارے جب کان چھدوا ہی لیا، گلے میں پہن ہی لیا، ہاتھ میں کڑا پہن ہی لیا ہے، تو بچا کیا ہوا؟ ناکے نا، تو ناک بھی چھدوا لو، مکمل بن جاؤ، کون منع کرتا ہے؟ لیکن یہ چیزیں حرام ہے شریعت میں۔ اس لیے میں آپ سے کہوں گا، یہ صرف مولانا ہی بتائے گا، جس بھی بچے کو آپ اپنے بچے کو دیکھیں، آپ کا بیٹا اگر گلے میں ہار پہنا ہے، آپ اس کو فوراً اتروائیے، اگرچہ وہ چاندی کا ہار ہو، اگرچہ وہ سونے کا ہار ہو، اپنے بچے کو بتائیے بیٹا یہ پہننا حرام ہے۔ لیکن میرے بھائی، جب آپ کے لیے حرام ہے، ہمارے لیے حرام ہے 5 انگوٹھیوں کو پہننا، تو آپ بتائیے کوئی 5 انگوٹھی پہن کر 5 انگلی میں آ جائے اور آپ اس سے بیعت ہو جاتے ہیں، اس سے مرید ہو جاتے ہیں؟ مت کریں ایسا۔ پیر وہی ہوگا جو شریعت کا پابند ہوگا، جو شریعت کے خلاف کام کرے گا، وہ کبھی بھی پیر نہیں ہو سکتا ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا ہے اور کہتا ہے ہم من میں نماز پڑھ لیتے ہیں، ارے ہم کو نماز کی کیا ضرورت ہے، ہم تو فلاں خاندان سے، ہم تو فلاں خاندان سے ہے۔ ان کو کہیے کہ من میں نماز نہیں ہوتی ہے، بلکہ شریعت میں تو مسئلہ یہ ہے اگر صحیح ہو تو کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اگر کھڑے نہیں ہو سکتے ہو تو بیٹھ کر
کر نماز پڑھو، اگر بیٹھ بھی نہیں سکتے ہو تو لیٹ کر نماز پڑھو، اگر لیٹ کر اشارے سے ہاتھ کے اشارے سے نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم اپنی آنکھوں کے اشارے سے نماز پڑھو، اس حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ نماز کتنے لوگوں پہ معاف ہے؟ صرف 2 لوگوں پہ۔ جو پیر صاحب آئے کہے کہ ہم پہ نماز معاف ہے، اس کو پوچھئے کہ ہم نے تو سنا ہے کہ صرف 2 لوگوں پہ نماز معاف ہے۔ وہ کون؟ ایک تو پاگل پہ نماز معاف ہے، اور ایک وہ عورت پہ جس کو مہینے کا خون آیا ہوا ہو یا وہ ناپاکی کی حالت میں ہو۔ تو پیر صاحب آپ کون سی حالت میں ہے؟ عورت تو ہے نہیں، آپ تو پاگل ہی ہوں گے۔ آپ اس کو کہیے جو کہتا نماز معاف ہے، جب رسول اللہ پہ نماز معاف نہیں ہے، جب ابو بکر صدیق پہ نماز معاف نہیں ہے، جب فاروق اعظم پہ نماز معاف نہیں، جب مولا علی پہ نماز معاف نہیں، جب کربلا کے میدان میں امام حسین پہ نماز معاف نہیں ہے، تو ہم اور آپ پہ نماز کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ اس لیے کہا گیا ہے کہ نماز میں بندہ اللہ سے باتیں کیا کرتا ہے۔ اگر اللہ سے بات کرنے کا جی چاہے تو نماز پڑھیے، نماز پڑھیے۔ کہا گیا اپنے گھر کو قبرستان مت بناؤ، یعنی کبھی کبھی فرض مسجد میں پڑھ کر آئیے اور گھر میں آ کر آپ سنت پڑھیے۔ میرے بھائیوں، میں کہہ رہا تھا کہ آج آپ پیر صاحب کا لوگ پاؤں دھو دھو کر پیتے ہیں، لیکن اگر سچا پیر صاحب ہوں گے نا تو وہ آپ کو کہیں گے یہ بتا تیرے گھر میں تیری ماں تیرے باپ راضی ہے کہ نہیں ہے۔ ہمیں تو شرم آتی ہے حضرت کہنے میں، وہ بیٹا جو اجمیر جا کر 10,000 کی چادر چڑھاتا ہے، ہزاروں جلسے آپ نے سن لیا، لیکن ہم تو دیکھتے ہیں وہ بیٹا جو اجمیر کی بڑی دیگ میں 10,000، چھوٹی دیگ میں 5,000 ڈال کر آتا ہے، اس کے گھر کے حالات کو پتا کرتے ہیں تو ترس آتا ہے کہ پتا چلتا ہے یہ 50,000 وہاں سے خرچ کر کے آیا ہے، سال بھر ہو گئے اپنی ماں کو ایک ساڑی نہیں پہنایا ہے، سال بھر ہو گئے اپنے باپ کو ایک لنگی نہیں دیا ہے۔ میں کہوں گا کیا فائدہ ایسی دولت کا، کیا فائدہ غریب نواز کی چوکھٹ پہ پھر جانے کا؟ پہلے اپنے ماں باپ کو راضی کرو۔ اور میں ایک بات اور کہوں گا، یہاں جتنے نوجوان ہیں ہمیں بھیڑ سے کوئی مطلب نہیں ہے، اگر 2 ہی بیٹھے ہو، 4 ہی بیٹھے ہو لیکن مصطفیٰ کے وفادار بیٹھے ہو، یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ ورنہ 1000 کیا لاکھوں کا مجمع میں کبھی کبھی بولتا ہوں، اور اکثر تو 10-20 ہزار کے مجمع میں تقریر ہوتی ہی ہے، لیکن میں آپ سے کہوں گا نوجوانوں ایک بات یاد رکھنا، آج تم کہتے ہو اپنے باپ سے آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ آج یہ بچے کہتے ہیں اپنے باپ سے، باپ بوڑھے ہو گئے، بیٹا جوان ہے تو بیٹے کی بولی ہوتی ہے ابا آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ او بھائی تم کہتے ہو کہ آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے، اس باپ سے کہتے ہو۔ اگر کبھی باپ کی محنت کو دیکھنی ہو نا، جن کا باپ کلکتہ میں کام کرتا ہے، جس کا باپ دلی میں کام کرتا ہے، جس کا باپ ممبئی میں کام کرتا ہے، جس کا باپ بنگلور اور حیدرآباد میں کام کرتا ہے، وہ جا کر اپنے باپ کی محنت کو دیکھ لینا۔ ہم نے تو یہاں تک دیکھا ہے ایسی مزدوری کرتے لوگوں کو کہ 20-20 اینٹ کو اپنی پیٹھ پر وہ بوڑھا انسان اٹھا لیتا ہے، 10 منزلہ مکان پہ چڑھ جاتا ہے، پھر وہاں سے پیدل سیڑھی کے ذریعے آتا ہے، دن بھر اسی طرح اینٹوں کو لے کر پشت پہ اوپر جاتا ہے، پھر نیچے آتا ہے، اسی طرح تھکن سے بدن چور رہتا ہے، رات میں کمرہ کرائے پر نہیں لیتا ہے بلکہ فٹ پاتھ پہ چادر بچھا کر سو جاتا ہے۔ اگر اس سے پوچھا جائے کہ بھائی صاحب یہ بتائیے دن بھر اتنے تھکے ہارے ہوتے ہو، ارے ایک کمرہ لے لو کرائے پہ، ایک روم لے لو کرائے پہ، بھاڑا پہ روم لے لو، کتنے پیسے لگیں گے؟ وہ کہیں گے میرے بھائی اگر میں ایک کمرہ دلی میں لوں گا کرائے پہ، ایک کمرہ ممبئی میں لوں گا کرائے پہ بھاڑے پر، تو 10,000 اس کا کرایہ ہمیں دینا ہوگا، لیکن تھکن سے بدن چور رہتا ہے، فٹ پاتھ پہ چادر بچھاتا ہوں، سو جاتا ہوں، جنوری کا مہینہ
ہو یا دسمبر کا مہینہ ہو، کوئی آ کر ایک چادر ڈال جاتا ہے، کمبل ڈال جاتا ہے، نیند تو آ ہی جاتی ہے، رات تو کٹ ہی جاتی ہے، مہینوں مہینہ اسی طرح گزار لیتا ہو، لیکن وہ جو 10,000 بچ جاتے کہ کمرے کا کرایہ، وہ پیسہ 10,000 جب مہینے میں گھر بھیجتا ہوں نا، اس 10,000 میں میری بیوی گھر میں رانی بن کر زندگی گزارتی ہے اور میرا بیٹا گھر میں شہزادہ بن کر زندگی گزارتا ہے۔ وہ باپ ہوا کرتا ہے۔ کون باپ ہے؟ باپ پہ انگلیاں اٹھانے والوں جو آج یہ کہتے ہو آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے، جو کچھ ہوں میں اپنے بلبوتے پر ہوں، ایسے بیٹوں سے میں کہوں گا خبردار۔ ارے باپ تو وہ ہے جو آپ کے یہاں بغل میں کون سا اسٹیشن ہے حضرت؟ پاکور ریلوے اسٹیشن پہ رات کے 2 بجے اگر کوئی آٹو رکشہ لے کر کھڑا رہتا ہے نا، وہ بھی کسی بچے کا باپ ہے۔ وہ جو پھلوں کی ٹھیلا لگاتا ہے وہ بھی کسی بچے کا باپ ہے۔ جو کپڑے لے کر پھیری کا کاروبار کرتا ہے وہ بھی تو کسی کا باپ ہے۔ ہم نے تو رمضان میں بھی دیکھا ہے روزہ رکھ کر لوگ سائیکل پہ پھیری کرتے ہیں اور وہ پسینے سے سرابور رہتے ہیں۔ ارے اس باپ کے بارے میں تو بوڑھاپے میں اسے تانا مارتا ہے کہ آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے۔ ارے باپ تو وہ ہے کہ اگر تو نے کہا تھا کہ ابا ہم آئس کریم کھائیں گے، بچپنے میں جب تم نے کہا تھا تیرے باپ کی جیب میں پیسے نہیں بھی تھے تو بھی تیرے باپ نے ادھار لا کر تجھے آئس کریم کھلایا تھا۔ تو نے کہا تھا بریانی کھانے کا من ہے، تیرے باپ کی جیب میں پیسے نہیں تھے تو بھی دوسروں سے قرض لے کر تیرے لیے بریانی کا انتظام کیا تھا۔ اس باپ سے تو منہ لگاتا ہے۔ اگر باپ کی محنت کو دیکھنا ہو، ہم نے ایک مرتبہ اپنے باپ سے پوچھا تھا ابا جی یہ بتائیے آپ کے ہاتھ میں یہ لکیریں کہاں چلی گئی؟ میرے ہاتھ میں تو لکیریں دکھ رہی ہے، یہ لکیر سمجھ رہے ہیں؟ لکیر کیا بولتے ہیں؟ داغ یہ سب داغ دکھ رہا ہے نا ہاتھ میں۔ ہم نے کہا یہ لکیریں کہاں ہے آپ کی؟ کہا کہ بیٹا تم لوگوں کی پرورش کے انتظامات کرنے میں تیرے باپ کے ہاتھوں کی لکیریں مٹ گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ باپ ہوتا ہے جو خود کو راجا نہیں بن سکتا لیکن اپنے بیٹے کو راجا بنا ہوا دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ باپ کی محبت ہے، لیکن ماں کی بھی خدمت کو کبھی بھول مت جانا۔ آج جو لوگ ماں سے زبان لگا لیتے ہو، کبھی بڈھی کہتے ہو کبھی بڑھیا کہتے ہو، ارے تم بھول گئے تمہاری ماں تو وہ ہے جب سردی کا موسم ہوتا تھا تو چھوٹا سا تھا، تیری ماں اپنے بغل میں تمہیں سلاتی تھی، تو رات میں پیشاب کر دیتا تھا، تیری ماں اٹھا کر دوسرے کروٹ پہ لٹا دیتی تھی۔ ارے آج نہ ہے وہ پیمپرس وغیرہ کا زمانہ، وہ ہگیز وغیرہ آتا ہے نا جو بچوں کو، یہ لوگ تو رات میں ایک بار پہنا دیتی ہے صبح ایک بار بدلتی ہے۔ یہ لوگ کیا جاننے گئی کہ بچہ پالنے میں کتنی محنت ہے۔ لیکن یاد رکھو ہماری جو عمر ہے، آپ کی جو عمر ہے، ہمارا جو بچپنا تھا اس وقت کوئی ہگیز اور یہ پیمپرس وغیرہ کا زمانہ نہیں تھا۔ ماں ایک کروٹ میں سلاتی تھی تو پیشاب کر دیتا تھا، اٹھا کر دوسرے کروٹ میں سلاتی تھی، پھر تو تھوڑی دیر میں پیشاب کرتا تھا، پھر تیری ماں اٹھا کر اپنی جگہ سوکھی جگہ پر تمہیں سلا دیتی تھی، خود گیلے بستر پہ سوتی تھی اور پھر تو پیشاب کرتا تھا۔ رات کے اخیر حصے میں تجھے تیری ماں اٹھا کر اپنے سینے پر سلا لیتی تھی اور اس وقت تو رات بھر اپنی ماں کے سینے پر پیشاب کرتا رہتا تھا، تیری ماں اف تک نہیں کہتی تھی، اس لیے کہ اگر میں گیلے بستر پہ بچے کو سلاؤں گی کہیں میرے بیٹے کی طبیعت نہ خراب ہو جائے، کہیں میرے بیٹے کو نمونیا نہ ہو جائے۔ آج اس ماں کے بارے میں تو کہتا ہے کہ تیری ماں، آج اس ماں کو بڑھیا کہتا ہے، اس ماں کو بڈھی کہتا ہے۔ یاد رکھ حساب دینا ہوگا اگر ماں باپ تیرے راضی نہیں ہے۔ ارے سنو مصطفیٰ کی حدیث پاک ہے، یمن کا ایک صحابی، نوجوان صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں یمن سے آیا ہوں۔ صحابی بتاؤ کس لیے آیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تک تو یمن میں تھا لیکن اب جو آیا ہوں نا سرکار
اب آپ کے قدموں پہ باقی زندگی کو گزارنے آیا ہوں. پوری زندگی اب میں یہی آپ کے قریب رہ کر گزارنا چاہتا ہوں. کیوں لوگو؟ مدینہ ہے ہی ایسا جو مدینے میں پہنچ جاتا ہے نا پھر اسے مدینہ چھوڑنے کی طبیعت نہیں چاہتی ہے. کیونکہ نوری نوری وہاں کا سما ہے، شہر ایسا ہے میرے نبی کا. ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ. تھک گئے؟ تقریر ختم کر دیں؟ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر بولے سبحان اللہ. ماشاءاللہ بھائی، ایک بار سبحان اللہ بولیں گے کتنی نیکیاں؟ 90 نیکیاں. 10 بار بولیں گے تو کتنی نیکیاں؟ 10 بار میں 180. کون اسکول میں پڑھا ہے رے؟ ایک بار میں 90، 10 بار میں کہتا ہے 180. یہ تو گھاٹا لگا کے چھوڑے. ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر بولے سبحان اللہ. نوری نوری. اب ان کو بھی بلائیے ورنہ یہ لوگ بھی چلے جائیں. نوری نوری وہاں کا سما ہے، شہر ایسا ہے میرے نبی کا. اور